وبركاته. حامدا ومصليا ومسلما، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترم المقام، قابل احترام اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میری تقریر کا موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان گرامی، میرے آقا سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرتاج المرسلین، محبوب رب العالمین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، وہ عظیم انسان ہے جو سب انسانوں سے اشرف بھی ہے، افضل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، بالا بھی ہے، خاتم بھی ہے اور اتم بھی ہے. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ میں ان کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ میں ان کی شان اور مقام کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے، مٹی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے. حضرت ذی مکرم اللہ کے وجود کے سوا اس کائنات میں کچھ نہیں تھا. نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، نہ گرمی تھی، نہ سردی تھی، نہ فضا تھی، نہ بہار تھی، نہ جنت تھی، نہ جہنم تھی، نہ پانی تھا، نہ آگ تھی، نہ حسن تھا، نہ جمال تھا، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ آدم تھا، نہ آدمیت تھی، نہ حیوان تھا، نہ حیوانیت تھی. غرب کائنات میں کچھ نہیں تھا. اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے ایک روح کو پیدا کیا اور اس روح کا نام محمد رکھا. یہ تابندہ ستارہ نہ چمکا کہ سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کائنات معاہد وجود میں آ گئی. اسی کو حضرت نانوتوئی کہتے ہیں. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. میرے نبی کے پیارے دیوانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ دنیا بننے سے پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور دنیا ختم ہونے کے بعد بھی رہے گا. آپ سب میری طرف توجہ رکھیے. جب میں عالم ارواح میں دیکھتا ہوں تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں اور میں عالم ارواح سے گزر کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا میں ہر در و دیوار پر، ہر سہارا بازار پر، ہر ممبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونٹ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس کے ترانے ملتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں کلمہ پڑھوں، اسی کا نام ملتا ہے. میں اذان کہوں، اسی کا نام ملتا ہے. میں تکبیر پڑھوں، اسی کا نام ملتا ہے. میں نماز پڑھوں، اسی کا نام ملتا ہے. میں نماز کے بعد دعا مانگوں، اسی کے رحمت کے ترانے ملتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں اگر بیت اللہ میں حج کرنے جاؤں تو مجھے اسی کی نشانیاں ملتی ہیں. میں اگر مدینہ جاؤں تو مجھے اس کی جنت بسی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی اذان دوڑاتا ہوں تو مجھے اس کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں دنیا سے گزر کر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑھا جائے تو جنازے میں بھی مجھے اس کا درود نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد قبر
उसकी शफाअत बरसती नजर आती है। मैं दरी जन्नत के जबीन पर देखूं तो जन्नत के माथे पे भी मुझे उसी का नाम चमकता नजर आता है। मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के दरो दीवार पर देखूं तो उसका नाम हर जगह पर अल्लाह के साथ मोहम्मद लिखा नजर आता है। अरे तख्त सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक मैं जहाँ जहाँ भी नजर दौड़ाता हूँ, या मुझे जिक्र खुदा नजर आता है या मुझे जिक्र मुस्तफा नजर आता है। तो फिर मैं क्यों न कहूँ कि ये वो मौजू है, ये वो उन्वान है, ये वो समंदर है जिसके लिए मेरे जैसा तालिब इल्म नहीं बल्कि सारी दुनिया के उलमा, औलिया, अत्किया, अस्फिया, हत्ता के अंबिया भी जमा कर लो और वो सारी जिंदगी मेरे नबी की मदद सराई करे, सिरत निगारी करे, लब कुशाई करे, तो पूरी कायनात को आखिर में झुककर एतराफ़े शिकस्त हाथ बांध कर यह कहना पड़ता है कि थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी है, थकी है फिक्र रसा और मदह बाकी है, कलम है आबला पा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मदह बाकी है। वमा अरसलनाका इल्ला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।